جس کانٹیکس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے یہ جملہ ان کا قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو اس سے رجوع کر لینا چاہیے تھا۔ لفظ خطا اجتہادی، اگر لفظ خطا اجتہادی سیدہ پاک کی نسبت سے گستاخی اور بے ادبی ہے تو ہمارے اہل سنت کے اکابرین کیا فرمائیں گے؟ ان حضرات کے بارے میں ہمارے جن اکابرین نے انبیاء کے حوالے سے یہ لفظ کہہ دیا، اس مسئلہ میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرنے والوں پر توبہ واجب ہے۔ غیر شعوری طور پر ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرنے والے وہ رافضیت میں پاؤں رکھ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر جلالی صاحب مدہ ذلہ العالی سے سیدہ پاک کی نسبت اس لفظ پر توبہ واجب ہے تو ان سارے حضرات کی یا توبہ ثابت کریں یا ان سارے حضرات کو گستاخ کہیں، کیونکہ ان کا توبہ کرنا تو ثابت نہیں۔ تو اس لیے کچھ ہوش کے ناخن لیں، عوام کے جذبات کی رو میں بہہ جانے کے بجائے کہ اغیار کی کتنی بڑی سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ امام شاہ حمد رضا خان علیہ الرحمہ کے ممدوح اور ان سے پہلے علماء میں، ان کے اکابر میں مولانا فضل رسول بدایونی کا نام آتا ہے۔ مولانا فضل رسول بدایونی نے کتاب المعتقد المنتقد میں عصمت کی بحث کے شروع میں یہ لکھا کہ غیر انبیاء کو معصوم ماننا یہ معمولی فتنہ نہ سمجھا جائے، یعنی اس کا رد انتہائی ضروری ہے۔ تو عصر حاضر میں اللہ رب العالمین نے یہ کام کرنے کی ہمت قبلہ جلالی صاحب کو عطا فرمائی۔ میں آج اس اہم کام کو سر انجام دینے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرنے حاضر ہوا کہ جو کام اللہ رب العالمین وقت کے مجددوں سے لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو اس کام کی سعادت عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے علماء، اہل سنت والجماعت کے علماء جو ہمارا سرمایہ ہے قوم کا، اللہ رب العالمین انہیں فہم عطا فرمائے، توجہ عطا فرمائے کہ اغیار کی کتنی بڑی سازش کا شکار ہو رہے ہیں، بلا ضرورت بلکہ عام ضرورت میں بھی سیدہ زہرا پاک قرۃ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطا کی نسبت کرنا درست نہیں۔ لیکن مخصوص حالات میں ایک خاص سوال کے جواب میں جس سیاق و سباق میں حضرت نے ذکر کیا، یہ کہہ دینا تو آسان ہے، نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس سوال کے جواب میں اس کا متبادل کوئی پیش کرے۔ جس سوال کے جواب میں حضرت نے یہ جملہ ذکر کیا اس کا کوئی متبادل پیش کرے تو پھر تو بات ہے، اور اگر متبادل پیش نہ کیا جائے اور یوں ہی نہیں یہ لفظ غلط ہے، اس سے رجوع کرو، توبہ کرو، تو یہ مطالبات درست نہ تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ عصمت کا مقام جو اہل سنت کے عقیدے میں انبیاء کرام کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں، اور امت کی علماء کی اکثریت نے انبیاء کے لیے اجتہادی خطا کو مانا ہے۔ نبراس والے نے صاف لکھا، صاحب نبراس نے شرح عقائد کی شرح میں جمہور اہل علم کی طرف اس بات کو نسبت کی۔ جمہور اہل علم کا یہ قول بتایا کہ انبیاء سے اجتہادی خطا کا تصور ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ سیدہ پاک کے مقام کو انبیاء کے مقام سے اعلیٰ مانا جائے، یا پھر یہ کہنا پڑے گا اگر سیدہ زہرا پاک کے لیے خطا اجتہادی کا لفظ بولنا بے ادبی اور گستاخی ہے تو پھر انبیاء کی نسبت سے جو حضرات کہہ گئے، تفسیر بیضاوی میں، مصابیح السنت والے امام بغوی، معالم التنزیل میں، تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی، تفسیرات احمدیہ میں ملا احمد جیون، مکتوبات حضرت شیخ مجدد الفسانی میں حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اس بحث کو کئی جگہ ذکر کیا اور انبیاء کے حوالے سے بطور خاص اس بحث کو ذکر کیا ہے، خطا اجتہادی کا اثبات کیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے حضرات، اگر ان حضرات کے نام لیے جائیں، ملا علی قاری نے مرکات میں، سیرت حلویہ والے نے، اس طرح بہت سے علماء نے، اگر لفظ خطا اجتہادی سیدہ پاک کی نسبت سے گستاخی اور بے ادبی ہے تو ہمارے اہل سنت کے اکابرین کیا فرمائیں گے؟ ان حضرات کے بارے میں ہمارے جن اکابرین نے انبیاء کے حوالے سے یہ لفظ کہہ دیا
کہ انبیاء کی عصمت کے حوالے سے کہ خطائے اجتہادی انبیاء سے متصور ہے، یہ کون کون حضرات ہیں تھوڑے سے نام سنیں، کتابوں کے نام ہی میں پیش کر دیتا ہوں۔ سیدی نعیم الدین مراد آبادی قرآن پاک کی تفسیر میں، مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے، مرکات میں ملا علی قاری، حسامی، نبراس وغیرہ وغیرہ بہت سی کتابوں میں علماء نے یہ بحث کی کہ انبیاء سے خطا اجتہادی کا صدور ممکن، اگرچہ ٹھہرائے نہیں جاتے، اصلاح کر دی جاتی ہے، تنبیہ انہیں کر دی جاتی ہے، لیکن خطا اجتہادی سرزد ایک لمحے کے لیے صحیح ہو سکتی ہے۔ تو جن حضرات نے خطا اجتہادی کی نسبت انبیاء کی طرف کی، ان کے لیے پھر کوئی بڑی بات تلاش کرنی پڑے گی۔ میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر جلالی صاحب مدہ ذلہ العالی سے سیدہ پاک کی نسبت اس لفظ پر توبہ واجب ہے، تو ان سارے حضرات کی یا توبہ ثابت کریں یا ان سارے حضرات کو گستاخ کہیں، کیونکہ ان کا توبہ کرنا تو ثابت نہیں۔ تو اس لیے کچھ ہوش کے ناخن لیں، عوام کے جذبات کی راہ میں بہہ جانے کے بجائے سوچ کر چلنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا اماۃً، اما نہ بن جاؤ۔ اما کیا ہے؟ تقول ان احسن الناس احسننا وان اساء الناس اساءنا، اگر لوگوں نے اچھا کیا ہم بھی اچھا کریں گے، لوگوں نے برا کیا ہم بھی برا، ماحول کے مطابق چلیں گے۔ فرمایا یہ نہ بنو۔ خاص طور پر جو قابل ذکر علماء ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم ان کے بارے میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سارے علماء کو توجہ دلائے اور دلوں میں ایسی محبت کی ہوا چلا دے جس سے یہ اختلافات دور ہوں اور محبت کی فضا پھیلے۔ میری سمجھ کے مطابق اس مسئلہ میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرنے والوں پر توبہ واجب ہے۔ غیر شعوری طور پر ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرنے والے وہ رافضیت میں پاؤں رکھ چکے ہیں۔ لزوم اور التزام کا فرق ہے، یہ لزوم رفض ہے، التزام نہیں، لیکن لزوم بھی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین بصیرت عطا فرمائے اور حق کی طرف رجوع نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جب حق کے دشمن دیکھے تو میرے قائد نہ گھبرائے تھے، جب حق کے دشمن دیکھے تو میرے قائد نہ گھبرائے تھے، جب دیے انبار دلائل کے پھر دشمن سب شرمائے تھے، جب دیے انبار دلائل کے پھر دشمن سب شرمائے تھے۔ نہیں خوف نہ کوئی بھی ڈر ہے، نہیں خوف نہ کوئی بھی ڈر ہے، چہرے پہ تبسم چھایا ہے، وہ امام جلالی آیا ہے، امام جلالی، امام جلالی آیا ہے، امام جلالی آیا ہے، کرنے رکھوالی آیا